آج کل بہت سی کمپنیز خود کو شہریہ کمپلائنٹ کہتی ہیں. اصل میں کمرشل ریئل اسٹیٹ میں اس ٹرم کا کیا مطلب ہے اور بائرس کو ویریفیکیشن کے لیے کون سے سوالات لازمی پوچھنے چاہیے؟ میں اس کا جواب دو حصوں میں دوں گا. پہلا یہ کہ شریعہ کمپلائنس کا ریئل اسٹیٹ کمرشل ریئل اسٹیٹ میں کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا میننگ ہے. پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح ہم وہ کمپلائنس ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اسلامک کمرشل لاء یعنی فقہ المعاملات میں 3 فنڈامنٹل پروہیبیشنز ہوتی ہیں جس کا کسی بھی کانٹریکٹ میں ہونا اس کو غیر شرعی بنا دیتا ہے. پہلا ہے ربا یعنی سود، یعنی کوئی بھی گارنٹیڈ فکسڈ ریٹرن یا انٹرسٹ چاہے آؤٹ کم جو بھی ہو. دوسرا غرر یعنی کانٹریکٹ کی ٹرمز میں کوئی ایکسیسو انسرٹنٹی، ایمبیگوٹی یا کسی قسم کا دھوکہ. اور تیسرا میسر جسے ہم اسپیکولیشن یا سٹے بازی کہتے ہیں، جہاں ایکچوئل ویلیو کریٹ کیے بغیر پیسے سے پیسہ بنایا جا رہا ہو. ایک جینوئن شریعہ کمپلائنٹ ریئل اسٹیٹ کانٹریکٹ کا ان تینوں چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے. اور بائرس کو ویریفیکیشن کے لیے کون سے سوالات لازمی پوچھنے چاہیے؟ 3 سوالات. پہلا، کیا ان کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ شریعہ ویریفیکیشن کا آپشن موجود ہے یا صرف کمپنی کے اپنے انٹرنل ڈکلیریشنز چل رہی ہیں؟ کیا کوئی ایسی ریکگنائزڈ ریلیجس اتھارٹی ہے جو یہ ویریفائی کرے ان کے کلیمز کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں یا نہیں؟ دوسرا، کیا کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد پرائس چینج تو نہیں ہو سکتی؟ اگر ہاں تو اس کانٹریکٹ میں غرر موجود ہے اور وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس پر کوئی بھی لیبل لگا دیں. اور تیسرا، جو پیسہ میں پے کر رہا ہوں یعنی میں ایز این بائر، وہ جاتا کہاں ہے؟ اگر وہ پیسہ دوسرے پروجیکٹس کے فنڈز کے ساتھ مکس ہو رہا ہے یعنی پولڈ فنڈنگ ہے، تو اس بات کا پورا رسک ہے کہ آپ کا پیسہ ڈیولپر اپنی کسی اور کمٹمنٹ پہ پورا کر رہا ہے اور پریکٹیکلی آپ ڈیولپر کے لیے ایک انسیکیورڈ کریڈیٹر بن چکے ہیں. آپ نے مینشن کیا ہے کہ فل پیمنٹ اور انسٹالمنٹ کے لیے پرائز ایک ہی ہونی چاہیے، لیکن انسٹالمنٹ میں ٹائم ویلیو انوالو ہوتی ہے. کیا اسے اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے کوئی اسلامک فریم ورک موجود ہے یا نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اسلامک فریم ورک میں اس چیز کی اجازت ہے. دیکھیں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اندر کلاسیکل اسلامک فائنانس کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے اسے استثناء کہتے ہیں. یہ عام طور پر ایسی چیزوں کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ابھی کنسٹرکٹ یا مینوفیکچر ہونی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے. استثناء میں ہوتا یہ ہے کہ کنسٹرکشن کی ایک فکسڈ ٹوٹل پرائس پہلے دن طے کر دی جاتی ہے، اپ فرنٹ اگریڈ ہوتی ہے. جب انسٹالمنٹس آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس فکسڈ پرائس کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اس فکسڈ پرائس کے پیمنٹ مائل سٹونز ہوتے ہیں. یہ کسی لون پہ لگنے والا انٹرسٹ یا سود نہیں ہوتا، نہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ کی پرائس ہوتی ہے. اب اس میں کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پرائس سیم رہتی ہے چاہے آپ آج پوری پیمنٹ کیش کریں یا 3 سال کی انسٹالمنٹس میں دیں. ڈیولپر آپ سے ٹائم ویلیو آف منی چارج نہیں لے رہا ہوتا، وہ اصل میں کنسٹرکشن فنڈ کرنے کے لیے آپ سے ایڈوانس پیمنٹ لے رہا ہوتا ہے اور ان کا جو بھی پروفٹ ہے وہ اس ایگریڈ اپون پرائس میں آلریڈی بلٹ ان ہوتا ہے. آپ نے رنگ فینسنگ کی بات کی ہے، کیا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ کی فنڈ رنگ فینسنگ کیسے کام کرتی ہے اور یہ اسپیسیفکلی ایک اسلامک کانسیپٹ کیوں ہے؟ دیکھیں، رنگ فینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ اسلامک امانت کے کانسیپٹ سے ملتا جلتا ہے. کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ایک امانت ہوتی ہے جو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنی چاہیے. جب آپ ایک بلڈر کو انسٹالمنٹ دیتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے انٹرسٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی پراپرٹی کی کنسٹرکشن کے لیے. اسلامک لاء اس بارے میں بہت سخت ہے، اٹس ویری اسٹرنجنٹ، کہ انٹرسٹڈ فنڈس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ دیے گئے ہیں. اگر میں آپ کا پیسہ ٹرسٹ میں رکھتا ہوں اور آپ کا فلیٹ بنانے کے لیے لیتا ہوں اور اسے اپنے کسی نئے پروجیکٹ کی زمین خریدنے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں تو میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے. یہ فیکٹ کہ میں وہ پیسہ کل واپس کر دوں گا اس بریچ کو ایکسکیوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ یوزیج بیسیکلی اٹس سیلف ان آتھورائزڈ ہے، غیر شرعی ہے. جی، آپ کے جو سوال کا جواب یہ ہے، آپریشنل سٹینڈ پوائنٹ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر پروجیکٹ کا ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں. پروجیکٹ اے کے بائر سے جو پیسہ کلیکٹ کیا ہے وہ فزیکلی اسی اکاؤنٹ میں ہولڈ کیا جاتا ہے اور پراپرلی ڈاکیومنٹیشن کے بعد صرف پروجیکٹ اے کی کنسٹرکشن کاسٹ کے لیے ڈسپرس ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس اگر پوری ڈاکیومنٹیشن ہے اور اس کے اوپر نیسیسری اپروولز ہیں، دیٹس دا اونلی ٹائم یو کین ڈسپرس دا فنڈز. پروجیکٹ کے بیچ میں کوئی انٹرنل لونز نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروجیکٹ اے پروجیکٹ بی کو فائنانس کر رہا ہو. پروجیکٹ اے کا شارٹ فال کور کرنے کے لیے ہم پروجیکٹ بی کی اکاؤنٹنگ سے بورو نہیں کر سکتے. ہر پروجیکٹ کی سیل شروع کرنے سے پہلے اسے اپنا کمپلیٹ کنسٹرکشن بجٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر وہ بجٹ
نہیں ہے ہم لانچ نہیں کرتے. It's as simple as that. My role in this company is to make sure the finances are available for the construction of the project. اگر وہ نہیں ہے my role in the company is to make sure وہ project launch ہی نہ کیا جائے. ڈیلیز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں تقریباً ہر ڈیولپر لیٹ ہوتا ہے، آپ کے ماڈل میں کیا چیز مختلف ہے؟ اگر آپ کے پاس کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پورا بجٹ سیکیورڈ ہے تو آپ کبھی ایسی پوزیشن میں آتے ہی نہیں ہیں جہاں آپ کو کنسٹرکشن اس لیے سلو کرنی پڑے کیونکہ پیسے ختم ہو گئے ہیں. اس مارکیٹ میں زیادہ تر ڈیلیز ایک ہی روٹ کاز کی طرف ٹریس بیک ہوتے ہیں. ڈیولپر پورا بجٹ سیکیور کیے بغیر کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیتا ہے اور سائٹ کو چالو رکھنے کے لیے، آپریشنل رکھنے کے لیے اسے فیوچر کی انسٹالمنٹس پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. جب نئی سیلز سلو ہو جاتی ہیں کوئی بھی ریزنز کی وجہ سے، سیلز اگر سلو ہو جائیں تو کنسٹرکشن سلو ہو جاتی ہے. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، یہ فائنینشیل ڈیزائن کا پرابلم ہے. اس کا ایک کانٹریکچوئل ڈائمینشن بھی ہے. ہماری ڈیلیوری ٹائم لائن ہمارے کانٹریکٹ میں ایک بائنڈنگ اوبلیگیشن کے طور پر لکھی ہوتی ہے، کسی ٹارگٹ کے طور پر نہیں. اگر ہم ٹائم پر ڈیلیور نہ کر سکیں تو اس کے کانسیکوینسز ہمارے لیے ہیں، بائر کے لیے نہیں. اسلامکلی اگر میں ایک وعدہ کرتا ہوں تو میں اسے نبھانے کا پابند ہوں. ہمارے کانٹریکٹ میں دی گئی ڈیلیوری ڈیٹ ایک وعدہ ہے، اور ایک مسلمان کا وعدہ کوئی نیگوشیٹنگ پوزیشن نہیں ہوتا. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں بہت آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں، جبکہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ سرپرائزز آتے ہیں. کیا آپ امپاسبل اسٹینڈرڈز سیٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یہاں میں دو چیزوں میں کلیئرلی ایک فرق رکھتا ہوں. ایک طرف انفورسین کیٹاسٹرافک ایونٹس ہیں، جیسے کوئی بحران، نیچرل ڈیزاسٹر، سیلاب آ گیا. ایسی چیزوں کو کوئی بھی ایتھیکل کانٹریکٹ فورس میجور کلاز میں آرام سے ہینڈل کر لیتا ہے، جو سائننگ کے وقت ٹرانسپیرنٹلی ایگری کر دیے جاتے ہیں. دوسری طرف وہ آرڈنری کمرشل پریشرز ہوتے ہیں جو اس مارکیٹ میں ڈیولپرز روٹین میں بائرز پہ ڈال دیتے ہیں، جیسے مٹیریل کاسٹ کا بڑھ جانا، این او سیز میں ڈیلے آ جانا، یا کیش فلو شارٹ فالز. جو پہلا سینیریو ہے وہ ایک لیجیٹمٹ رسک ہے جسے ہم اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں اور بائر کے ساتھ ایکویٹیبلی شیئر کرتے ہیں. لیکن جو دوسرا سینیریو ہے وہ ایک ڈیولپر کی پلاننگ کا فیلئر ہے. اس کا بوجھ ہم بھریں گے، بائر کی جیب نہیں. اور میں اس میں یہ ایڈ کروں گا، آئیڈیلسٹک اکثر ایک پولائٹ لفظ ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے یہاں کسی کو ٹھیک سے کوشش کرتے نہیں دیکھا. گلوبلی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایسے پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، کہ اگر ریگریسلی اپلائی کی جائیں تو بلڈنگز آن ٹائم اور آن بجٹ ڈلیور ہوتی ہیں. پاکستان کے ریزیڈینشیل سیکٹر نے بس انہیں اپلائی اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہاں اس کا کوئی اسٹرکچرل انسینٹیو نہیں ہے. ہم وہ انسینٹیو لے کر آ رہے ہیں. ہماری ریپوٹیشن اور ہماری کانٹریکچوئل لائبلٹی اسٹیک پر ہے. مارکیٹ میں کچھ ڈیولپرز اسلامک برانڈنگ بہت پرومیننٹلی استعمال کرتے ہیں. کسی کا نام لیے بغیر بائرز اس برانڈنگ اور ایکچوئل سبسٹنس کے درمیان فرق کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ گلوبل اسلامک فائنانس کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو دو مین فیلئرز بار بار نظر آئیں گے. پہلا فیلئر ان کمپنیز کا ہے جو اسلامک لیبلز تو لگا لیتی ہیں لیکن اکنامکلی ان کے پروڈکٹس بالکل کنونشنل ہوتے ہیں. اسکالرز اس کو فارم وداؤٹ سبسٹنس کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ، اور اس پر لوگ بہت کم بات کرتے ہیں، ان کمپنیز کا ہے جن کی نیت تو صاف ہوتی ہے، وہ واقعی کمپلائنٹ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ گورننس سٹرکچرز نہیں ہوتے جو کمرشل پریشر کے وقت انہیں کمپلائنٹ رکھ سکیں. دیکھیں، صرف گڈ انٹینشنز ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو بائنڈنگ میکینزمز چاہیے ہوتے ہیں. ایک ڈیولپر جو جینوئنلی شریعہ کمپلائنٹ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ شریعہ ویریفیکیشن بورڈ ہی نہیں ہے، رنگ فینسڈ اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں، اور کانٹریکٹ میں ڈیلیوری گارنٹیز نہیں ہیں، تو جب مارکیٹ میں مشکلات آئیں گی وہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز کرے گا اور ان کمپرومائز کا سارا نقصان بائر کو اٹھانا پڑے گا. تو اس کا ٹیسٹ بہت سمپل ہے. آپ ان سے ڈاکیومنٹیشن مانگیں، ان سے شریعہ بورڈ کی ٹرمز آف ریفرنس مانگیں، پروجیکٹ کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹس چیک کریں، کانٹریکٹ میں ڈیلیوری گارنٹی کی کلوز دیکھیں. اگر یہ ڈاکیومنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اور کلیئر ہیں تو آپ کے پاس ایکچوئل سبسٹنس ہے. دس از شریعہ کمپلائنس. اگر یہ نہیں ہے تو وہ صرف برانڈنگ ہے، اور یہ ڈفرینس آپ کو خود دیکھنا ہوگا. آج کل بہت سے ڈیولپرز اپنے پروجیکٹس کو شریعت کمپلائنٹ کہتے ہیں. آپ کے نزدیک شریعت کمپلائنس کا اصل ٹیسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، شریعہ کمپلائنس کا مین ٹیسٹ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی. انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو ڈیٹیلز آف اسلامک لا، اسلامک جورسپروڈنس، وہ علماء کا کام ہے.
آپ کم از کم یہ ٹرانسپیرنسی تو رکھیں نا کہ ہم نے شریعہ کمپلائنس کا لیبل تو لگا دیا. اب کون سا بورڈ ہے، شریعہ بورڈ ہے جس نے ویریفائی کیا ہے. ہم مسلک مذہب کی بات نہیں کر رہے، کسی بورڈ سے تو ویریفائڈ ہونا چاہیے نا. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جہاں آپ دیکھیں گے فائنینشیل انڈسٹری میں، بینکنگ سیکٹر میں، ہر بینک کا اپنا شریعہ بورڈ ہوتا ہے. وہ چاہے صحیح بات کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. لیکن ایک بورڈ ہوتا ہے، علماء ویریفائڈ ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی اسلامک پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، اسلامک کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا. تو سب سے مین ڈپ ٹیسٹ تو یہی ہے، آپ شریعہ کمپلائنس کی پہلے ویریفیکیشن، اس کی تصدیق تو کریں کہ کس نے اس کو کمپلائی کیا ہے، کس عالم نے اس کو کمپلائی کیا. کیا ہم وہ ٹرم اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اپنے علماء کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ کس ٹرمز کی بیس پہ آپ نے اس کو شریعہ کمپلائنٹ ڈکلیئر کیا ہے. دوسری مین چیز جو مارکیٹ میں عام ہے وہ یہ ہے کہ پرائس کا کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد چینج ہو جانا. پرائس کی تبدیلی شریعہ اجازت نہیں دیتی. وہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا وہ غرر ہے، غرر کی اجازت اسلامک شریعہ دیتی نہیں. دوسری چیز جو مارکیٹ میں عام ہے وہ یہ ہے کہ سرپرائز، جس کو ہم سرپرائز اٹیک کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے. اور ٹورڈز دی اینڈ جب آپ کی پوسیشن کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت بتایا جاتے ہیں کہ اب آپ کو اتنا ڈیولپمنٹ چارج ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ ان نون تھا. ان نون کی گنجائش اسلامک کانٹریکٹس میں ہوتی نہیں ہے. اگین وہ پھر غرر کی طرف جا جاتا ہے. تیسری چیز جو ڈیولپرز مسٹیک کر رہے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ رنگ فینس نہیں ہوتے. وہ امانت والا کانسیپٹ. اگر آپ پروجیکٹ کے پیسے لے کے کسی اور چیز پہ انویسٹ کر، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ، آپ وہ پروجیکٹ کے پیسے جو کسی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے لیے گئے تھے وہ کہیں اور استعمال کر رہے ہوں تو آپ کی کمپلائنس ادھر ہی ٹوٹ جاتی ہے. ریئل اسٹیٹ بائر کے تناظر میں ربا، غرر اور مؤثر سے کیا مراد ہے؟ سمپل لینگویج میں اگر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ربا تو آئی تھنک سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وین یو آر ڈیلنگ ود منی ٹو منی، اس کے اندر کوئی ایڈڈ کلازز، ایڈڈ فیس، ایڈڈ چارجز وہ نہیں ہونے چاہیے. نہیں تو پھر آپ بیسکلی ڈیولپر کو لون دے رہے ہیں اور اس لون پہ وہ آپ سے فیس چارج کر رہا ہے، وچ از ربا. دوسری چیز غرر، غرر کانٹریکٹ کا پارٹ ہوتی ہے. تو وہ سمجھنے کے لیے آپ نے کانٹریکٹ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ کیا کانٹریکٹ میں کوئی ایسے کلازز موجود ہیں جس کے اندر ان نون پرائس سٹرکچرز، ان نون فائنینشیل ماڈلز یا ان نون کاسٹنگ سٹرکچرز بلٹ ان ہیں، جس کی ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ ڈیولپر کے پاس ہے. تو پھر اس میں غرر موجود ہے. تیسری چیز میسر نارملی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں استعمال نہیں ہو رہا. وہ فار کمپلیشن سیک ہم نے مینشن کیا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سٹہ بازی مے بی آن لینڈ یا آن پروکیورمنٹ اس میں ہوتی ہے، لیکن ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، اس میں میسر کا اتنا کوئی وہ نہیں ہے، رول نہیں ہے. اب جو بائرز ہوتے ہیں جن کے فائنینشیل حالات سٹیبل نہیں ہوتے اور فلکچویٹ کر سکتے ہیں، اگر کسی بائر کو فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہو جائے اور وہ انسٹالمنٹ پوری نہ کر سکے تو کمپنی اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرے گی؟ دیکھیں، حالات کی اونچ نیچ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ایسے مسئلے میں پھنس جاتا ہے کہ وہ انسٹالمنٹس ادا نہ کر سکے تو ہم اس کے لیے آسان ایگزٹ کلازز رکھتے ہیں. اس میں اس کو کوئی اتنی خاص کوئی کاسٹ نہیں پڑتی، اور جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ابو ایگریڈ اپون کاسٹ نہیں ہوتی. وہ ایڈمنسٹریشن چارجز ہوتے ہیں، وہ مائنس کر کے باقی ان کو پیسہ بھی واپس مل جاتا ہے. ہم بلکہ یہ آپشن بھی رکھتے ہیں بائر کے لیے کہ اگر وہ سیل کرنا چاہتا ہے تو مارکیٹ میں جو ہماری اپنی سیلز ٹیمز ہوتی ہیں، جو مارکیٹنگ کمپنیاں انگیج ہوتی ہیں، ہم اسی چینل میں اس کا وہ پروجیکٹ یا اس کا وہ فلیٹ وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. باقی جس طرح ہم اپنی مسٹیکس کا بوجھ بائر پہ نہیں رکھتے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ہم وہ بائر پہ نہیں ڈالتے، اسی طرح بائر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی ہم نہیں اٹھاتے. استثناء کانٹریکٹ میں سب سے اہم کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ فکسڈ پرائس، کلیئر اسپیسیفیکیشنز، ڈیلیوری ٹائم لائن، یا یہ سب؟ آل آف دی ابو. استثناء کانٹریکٹ میں ایک تو پرائس فکسڈ ہونی چاہیے، اس میں آپ ٹائم ویلیو جو ہے انسٹالمنٹس پہ نہیں ڈال سکتے، پرائس کے اندر ڈال سکتے. دوسری چیز ڈیلیوری ٹائم لائن کلیریفائڈ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اگین وی آر گوئنگ انٹو دیٹ ایمبیگوٹی غرر کیٹیگری، اس کے قریب ہم جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈیلیوری ٹائم لائن فکسڈ ہونی چاہیے. تیسری چیز جو اسپیسیفیکیشنز ہیں، جو ایگریڈ اپون اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کی کوالٹی اور اس کے اسٹینڈرڈز ایگریڈ اپون ہونے چاہیے.